مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور وہی دراصل اس لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے. درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اس وقت ہم جس محفل میں اور جس مجلس میں موجود ہیں، یہ عبادات کے ایک طویل سلسلہ کی ایسی کڑی ہے جس کے متعلق میری اور آپ کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس گھڑی اور اس مجلس کے حوالے سے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اہم ترین مرحلہ میں، جب ساری دنیا کے لوگ اللہ کے رسول کے مخاطب تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اور ارشاد فرمایا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور ارشاد فرما رہے تھے تو جو چیزیں آپ نے تفصیل سے بیان کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے مخاطبین مجھے بتاؤ آج کون سا دن ہے. وہ خاموش رہے کہ شاید اللہ کے رسول اس دن کو کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں. پھر خود ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم النحر ہے. دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. اللہ کے ہاں تمام دن بڑے عظیم ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ عظمت والے دو دن، ایک کا نام یوم نحر یعنی 10 ذو الحج ہے، اور دوسرا اس 10 ذو الحج کے بعد اگلا دن جس کو یوم القر کہتے ہیں. یہ اللہ کے ہاں بڑی عظمت والے دن ہیں. اور پھر اللہ کے فرمان کی خود ہی تفصیل اور تشریح بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے طور پر کہیں گے کہ یہ دن جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یوم النحر یوم الحج الاکبر، یہ یوم نحر 10 ذو الحج کا دن یہی ہے جس کو اللہ نے حج اکبر قرار دیا. ساری دنیا کے لوگ وہ سفر کر کے وہاں مکہ اور عرفات میں پہنچتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی دنیا کے لوگ محروم نہ ہوں، میں ان کو ایک ایسا دن عطا کروں گا جس کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا چل کر وہ باہر نکلے اور اگر حالات نہ ہوں تو اللہ کے گھروں کو آباد کریں. تو اس یوم نحر جس کو حج اکبر کا دن کہتے ہیں، اس میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندے اور اللہ کا تعلق وہ عبادت کہلاتا ہے. اب اس تعلق کو جتنا کوئی مضبوط کر سکتا ہے وہ کر لے.
اس رسی کو جتنی مضبوطی کے ساتھ وہ باندھ سکتا ہے باندھ لے، جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا اس کے بندے کے پاس ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ آج ہم بھی قرب الہی کے حصول کے لیے کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا اللہ رب العزت کی کسی قرآنی آیت کا خلاصہ اور تفسیر ہو، بے شمار ایسی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا اور پھر نام لے لے کر کہا کہ تم میری بندگی کرو، میرے غلام بن جاؤ، مجھے مالک مان لو، دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں تمہارا مقدر ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پھر فرمایا میں نے تو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں انس و جن اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندگی کرو، لیکن صرف بندگی نہ کرو، الا لیعبدونی، یعنی آخر میں وہ جو یہ حذف ہے اور اس کے بدلہ کے اندر کسرہ اور جرائی ہے، اس کا مطلب ہے بندگی کرو، صرف میری ہی کرو، اس غلامی کا در بھرو تو وہ صرف میرے نام پر بھرو، یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بھی میرا جیسا بنا کر ان کی بندگی اور غلامی شروع کر دو۔ اس لیے کہ جو بندہ یہ جرم کر بیٹھے گا پھر اس کا میرے سے تعلق ختم ہو جائے گا، دوسروں کے دم پر وہ جو ہے وہ در در پھرتا ہے اور اس کو ساری زندگی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اللہ نے جو مضبوط دین ہمیں عطا کیا ہے وہ اخلاص کا تقاضا کرتا ہے، دوسروں کو چھوڑ کر ایک کے ہو جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عبادت نام ہے اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہونے کا، اللہ ہی کو اپنا مالک بنانے کا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ہم تقدیر کرتے ہیں مالک کہ تیری یہ صفات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اگر غلامی کریں گے تو صرف تیری کریں گے، اگر مدد کے طلبگار ہوں گے تو صرف تجھ سے۔ میرے بھائیوں، یہ تجدید کے دن ہیں جو کئی بار زندگی میں آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت بیان کرتے ہیں اور اس کی سند کو پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت تک، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، سب سے پہلے انسانیت کے احترام کی بات کی ہے اللہ رب العزت نے، فرمایا میں نے اپنی جان پر ظلم کو حرام کر دیا، میں ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، لہذا وجعلتہ بینکم محرما، اسی کو لازم ٹھہرا لو، تم بھی کسی پر ظلم نہ کر بیٹھنا، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ آگے ذرا سنو اور پھر اس عبادت کی حقانیت کو سمجھو، یہ غلامی جو ہزار آزادیوں سے کہیں بہتر ہے، وہ غلامی کہ جس کے اختیار کرنے کے بعد بندہ اپنی حقیقت کو پا لیتا ہے، وہ اپنی اس معراج پر پہنچ جاتا ہے اس غلامی کے بعد۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں، اللہ رب العزت کی بات کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم مانو نہ مانو یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، اس جہان کو میں نے بنایا ہے، اس کا نظام میں ہی چلاؤں گا، اس میں ہونے والا ذرہ ذرہ جو ہے جب حرکت کرتا ہے وہ میرے حکم کے بغیر نہیں کرتا، تم سب گمراہ ہو الا من ہدیتہ، جس کو میں ہدایت دوں وہ گمراہی سے نکلے۔ لہذا کیا کرو؟ دیکھنا ذرا میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر ضرورتیں ہماری ہیں، ضرورتیں ہیں۔ اگر کسی شخص کو اپنی منزل کا راستہ معلوم نہ ہو، منزل تک نہیں پہنچ سکتا، ہدایت کی منزل پر پہنچنے کے لیے گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آنا ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اس راستے کے بارے میں کہا کلکم ضال الا من ہدیتہ، کرنا کیا ہے؟ فاستہدونی، پہلے اعتراف کروایا اس دنیا کے اندر یہ سارے کام صرف میں کرتا ہوں، تم گمراہ ہو میں ہدایت دیتا ہوں، پھر کیا کرنا ہے مالک؟ فاستہدونی، بس تم نے یہ طلب پیدا کرنی ہے کہ اللہ اگر گمراہی
چڑھ سکتی ہیں. زبان سے اقرار کر لو کہ اگر ہدایت دے سکتا ہے تو صرف اللہ دے سکتا ہے. فاستہدونی اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. آگے ضروریات کے بارے میں کہا یہ تو تھی وہ چیز جو نفسیاتی اعتبار سے آدمی کہتا ہے یہ کون سی ایسی بات ہے. گمراہ لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اللہ فرمایا کلکم جائع الا من اطعمتہ، اور تم سب بھوکے ہو جب تک میں تمہیں نہ کھلا دوں. تمہاری بھوک نہیں مٹ سکتی، پیسوں کی کثرت ہو، تمہاری جائیدادیں موجود ہو، اگر میں تمہیں توفیق نہ دوں تو یہ ہاتھ تمہارا لقمہ لے کر منہ تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی طرح بات بیان کر رہے تھے کہ بندے کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. ایک بندے نے تنزن کہا کہ یہ اس میں کیا کمال کی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دائیں ہاتھ سے تکبرن اس نے لقمہ لے کر منہ میں ڈالنا چاہا. اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ سچی عملاً ثابت ہوئی. اس کا وہ ہاتھ جس میں اس نے بائیں ہاتھ میں لقمہ لیا ہوا تھا ادھر ہی ٹھہر گیا، منہ تک نہ پہنچی، شل ہو گیا اس کا ہاتھ. یہ ہے اللہ اس کے رسول کی بات. اس لیے فرمایا کہ تم بھوکے ہو میں تمہیں کھلاتا ہوں. فَفَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، لہذا مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے پینا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں اور پلاؤں گا. فرمایا كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُونِكُمْ. تم تو سارے ننگے ہو، ذرا اپنی حقیقت کو دیکھ لو، لیکن اگر میں تمہیں لباس نہ پہناؤں تم اسی طرح ننگے ہو جاؤ. اس لیے فرمایا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا. ایک بات کی پھر آگے بھی باتیں بیان کی اللہ رب العزت نے، اور پھر یہاں تک کہا کہ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کر ہی میں سکتا ہوں تو پھر مجھ کو چھوڑ کر تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ یہ ہمیں عنایت کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یعنی اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اے اللہ میں تو ننگا ہوں مجھے لباس دے دے، یا اللہ میں بھوکا ہوں میری بھوک مٹا دے، اتنی بات نہیں کر سکتی. فرمایا جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس اعتراف کے بعد کہ اس دنیا میں سب کچھ میں کر رہا ہوں، وہ بندہ پھر میری غلامی میں آ جاتا. یہ ہے عبادت. یعنی اللہ سے مانگو، تم لباس مانگو، کھانا مانگو، ہدایت مانگو، یہ بندگی ہے. اسی کو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ساتھ ہی کہا ضرورتیں تمہاری ہیں. کوئی شخص بھوکا جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، پیاس جو ہے وہ انسان کو مار دیتی ہے، یہ ننگ یہ جو آر ہے اس کی وجہ سے انسان وہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. اللہ رب العزت فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق، تمہیں سب سے زیادہ اسی کی فکر ہے کہ جو بندہ کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے پھر اسے کچھ دینا پڑتا ہے، اور میں تو وہ غنی ہوں، وہ بادشاہ ہوں، وہ مالک ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید. اگر مجھے تم غنی نہیں مانو گے اور یہ سمجھو گے کہ شاید اس میں بھی کوئی اس کا مفاد ہے. دنیا کے اندر انسان یہی کہتا ہے، یعنی عام غلامی میں اور اللہ کی غلامی میں فرق دیکھو. جو دنیا کے اندر بندوں کو غلام بناتے ہیں وہ اس سے اپنے مفادات اٹھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات اچھی طرح جان لو، میں تو کھانے پینے سے لاپرواہ ہوں، میں بے پرواہ ذات ہوں. یہ سب حاجتیں تمہارے لیے ہیں اور تمہاری زندگی کے بقا کے لیے ضروریات ہیں، لیکن اگر تم ان کو مقصد بنا لو کہ یہ چیزیں تم لو میرے ذریعے لے لو تو اسی کو بندگی کہتے ہیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں رزق مانگتا ہوں نہ کوئی کھانے کا مطالبہ کرتا ہوں. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. سب قوتوں صلاحیتوں کا مالک جو ہے اس نے اپنی صفت بیان کی کہ میں صرف رزق دینے والا نہیں ہوں، مجھ سے بہتر دنیا میں تمہیں کوئی رزق دے نہیں سکتا. الرزاق میری صفت. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی بندگی میں ہر لمحہ گزارو، اپنی ضروریات کو پورا کرو. چینل صرف وہ استعمال کرو کہ جس میں ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ کی ہدایت کو حاصل کرو، طریقہ اختیار کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تم اپنی دکان پر بیٹھے ہو عبادت کر رہے ہو، تم گھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہو، تمہاری زندگی بندگی اور عبادت کی زندگی بن جائے گی. اور پھر تم سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے بندے بن کر اس دنیا میں رہو گے. اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ کی غلامی کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسی حدیث میں فرماتا ہے انما ہی اعمالکم. لیکن اس سے بھی پہلے ایک بات سنو، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی مفاد ہے. اس حدیث میں تو لفظ آتے ہیں، لمبی حدیث ہے، لیکن ساتھ ہی سن لو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم
وجنکم، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے اللہ نے. تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے انسان، تمہارے جن، وہ سارے کے سارے کانوا علی اتقى قلب رجل منکم. کہاں پڑتا ہے بندہ جب ان روایات کو جو ہے وہ پڑھتا ہے؟ یہ سارے کے سارے اس بندے کی طرح ہو جائیں جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نیک آدمی نہیں. یعنی اتنا نیک آدمی ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ سارے جنوں انسان اسی طرح کے بندے. ما زاد فی ملکی شیئا، یہ تمہاری عبادتیں میری اس بادشاہت کو، میری اس سلطنت کو طاقتور نہیں بناتی. ساری دنیا کے لوگ اسی طرح جو ہے وہ نیک ہو جائے، میری ملک اور میری سلطنت کے اندر ذرہ برابر کوئی زیادتی نہیں ہوتی، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اگر سارے کے سارے کام والا افجر قلب رجل منکم واحد منکم، اگر کوئی سب پوری دنیا کے جنوں انس اول و آخر سب جو ہے وہ برے ترین لوگ ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، تو وہ میری سلطنت کا ایک ذرہ جو ہے اس کو بھی کم نہیں کر سکتے. میں تو اس طرح کا بادشاہ ہوں. تمہاری عبادتیں نہ میری بادشاہت پہ اضافہ کرتی ہیں، تو تمہاری اس بندگی سے الگ ہونا نہ کوئی نقص پیدا کرتی. پھر فرمایا انما ہی اعمالکم، میں نے ذریعہ صرف تمہیں بتایا ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں. احصیھا لکم، میں تو تمہارے اعمال کو ایک ایک کو گنتا ہوں، گن کر شمار کر کے. ثم اوفیکم ایھا، پھر میں دینے کے اندر کوئی کمی نہیں کروں گا، پورے کے پورے اعمال کا بدلہ دے دوں گا. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا. لیکن فرمایا یاد رکھو، جب کسی کے ہاں طلب پیدا نہیں ہوتی پھر اللہ اس کو کچھ دیتا بھی نہیں. اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ، جب بندہ جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کسی نیکی کا تو پھر اللہ اس سے کام لے لیتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کام دیتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ پھر اس کو مرنے سے پہلے نیک کام کرنے کی توفیق نصیب کرتا ہے. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. کسی گھمنڈ میں انسان مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا میں تمہارے ایک ایک عمل کو گن کر دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود من وجد ذلك خیرا فلیحمد اللہ، اگر اللہ کی کوئی خیر اور بھلائی تیرے مقدر میں ہو گئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. ومن وجد غیر ذلك، لیکن کوئی شخص اگر اس کے باوجود اس خیر اور بھلائی سے محروم ہے فلا یلومن الا نفسہ، پھر وہ مجھے کچھ نہ کہے، اپنے نفس پر غور کر لے کہ اتنی مہربانیوں کے باوجود اس کو خیر کیوں نہیں مل رہی. اس لیے میرے بھائیوں عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دیں اللہ کی غلامی پر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی براء بن عازب بیان کرتے ہیں خطب النبی یوم النحر، اسی دن حضور خطبہ دے رہے تھے قربانی کے دن، اور کیا کہا؟ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ کیا ہوگا؟ ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں گے. ہم نے بھی پڑھی ہے. ثم نرجع، پھر اس کے بعد لوٹ جائیں گے. اور پھر لوٹ کر کیا کریں گے؟ فننحر، پھر ہم قربانی کریں گے. دیکھا پتا چلا کہ ابھی تو نماز نہیں ہوئی اور کسی کے گھر سے جو ہے وہ خون کے نکلنے کی آواز جو ہے وہ آواز آ رہی ہے، خون کے نشانات جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، خون بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا پینا تو چلتا ہی رہتا ہے. آج بھی کسی نے اگر نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا ہے فإنما هو شاة لحم عجله لأهله لنفسه، اس نے اگر جانور ہماری نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہے تو اس نے پھر کھانے پینے کی بکری ہے جو خود ہی اپنی جان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے قربان کر دی ہے. لیس من النسک فی شیء، وہ اللہ جس کو کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری نماز، میری عبادت اور میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہے. لیکن فرمایا اگر میری ہدایت اور میری رہنمائی کے بغیر نماز سے پہلے کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے، کھانا پینا تو اس کو مل جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں عبادت شمار نہیں ہوگا. بس میرے بھائیوں یہی بات تھی جو میں نے سمجھانا تھی کہ خواہشات کو تابع کر لو اللہ کے احکام کے، وہ تمہاری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوگی، اللہ کے ہاں اس کو عبادت دیکھا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وفي العالمین انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا حليم يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الہ العالمین یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں اللہ ان کو خالی نہ لوٹانا. تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں مالک، ہم نے اپنے مال خرچ کر کے جو قربانی آج کرنی ہے اللہ ان کو قبول فرما لے. اے اللہ اس کو اپنی جناب کے اندر قبول فرما لے. اے اللہ وہی جذبات پیدا فرما جو آدم کے ایک بیٹے کے دل میں موجود تھے اور اس کی وجہ سے تو نے اس کو متقین میں شمار کر لیا تھا. اے اللہ ہمیں وہ جذبات عطا فرما جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے. یا اللہ یہ سنت ہے انبیاء کی، یا اللہ یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. الہ العالمین جن کو توفیق دی ہے ان کے عمل کو قبول فرما لے. یا اللہ جن کو توفیق نہیں ہے اگلی عید کے آنے تک ان کو اس قابل کر لے کہ وہ تیرے راستے میں اپنے جانور جو ہیں وہ خرید کر قربان کر سکے. یا اللہ تو نے سچ کہا، تیرے نبی نے سچ کہا تھا. یہ صرف بندے ہی اپنی قربانیاں نہیں دیتے، یہ جذبات جو ہے یہ جانوروں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں روایت آتی ہے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کر رہے تھے کچھ اونٹ جو ہے ان کو قریب کیا گیا، 5 یا 6 اونٹ تھے لیکن ان میں سے بھی پھر باری باری ہر اونٹ جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے دوسرے جانور سے پہلے، دوسرے بھائی اور ساتھی سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنی غلامی اور اپنی قربانی پیش کروں. حدیث میں آتا ہے کہ یستلفنا لقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ آگے بڑھ کر اپنے سروں کو اونچا کر کر کے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے پہلے ذبح کیجیے، یا رسول اللہ مجھے پہلے ذبح کیجیے. میرے بھائیوں اگر یہ جانور غلامی کو سمجھتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اپنا غلام بنا لے. الہ العالمین اس غلامی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس دنیا کے اندر زندگی گزرے تو تیری غلامی میں گزرے اور اسی کے ساتھ اس جہان سے جائیں. اللہم انا نسألک العفو والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. جتنے مسلمان بیمار ہیں، جنہوں نے درخواست کی ہے، جو جائز حاجات ہیں، سب کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما. اور یہ جو جس بھائی نے یہ 2 دفعہ جو ہے وہ کا آ گیا ہے، کوئی بھانجا ہے حاجی اسلم صاحب کا اور اسی طرح دوسرے نام لکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے خاص طور پر پچھلے دنوں کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اس بچے کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. اس مبارک موقع پر ضرور دعا کرو یا اللہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، اے اللہ اپنی جناب کے اندر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرما. یا اللہ اپنا قرب نصیب کرنا. یا اللہ ان کو نبیوں صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہم بھی جب تیری بندگی کرتے ہوئے اس جہان سے چلے جائیں تو آخرت کے اندر ہمیں نبیوں کا ساتھ نصیب فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.